السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے. ویلکم بیک ٹو سیکنڈ ایپیسوڈ. پچھلے ایپیسوڈ میں ہم نے بات کی تھی کہ بیسیکلی پیرنٹنگ ہے کیا اور ایک اچھے پیرنٹ کا کیا رول ہوتا ہے. ایک اچھے پیرنٹ کا رول ہوتا ہے کہ وہ اپنے بچے کی فزیکل گرومنگ، ایموشنل ویل بینگ، سوشل گرومنگ اور انٹلیکچوئل گرومنگ کو دیکھیں اور انشور کرے کہ ان 4 ڈومینز میں وہ بچہ گرو کر رہا ہے. میں نے یہ بھی بات کی تھی کہ پیرنٹنگ ایک بہت بڑا چیلنج بن چکا ہے. 21ویں صدی میں بہت زیادہ سلپ ہونے کے چانسز ہوتے ہیں بچے کے، اسپیشلی یوٹیوب، اسپیشلی جو انٹرنیٹ کا فتنہ ہے. اس حوالے سے جو کمپنی میسر ہے اسکولز میں اور ظاہر ہے کہ ڈفرینٹ جگہوں میں. اس ایپیسوڈ میں ہم بات کریں گے کہ پریپیئرنگ فار پیرنٹنگ، پیرنٹنگ کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا. بہت سے ایکسپرٹس کا یہ کہنا ہے اور بہت سے اسکالرس کا یہ کہنا ہے کہ پیرنٹنگ شادی سے پہلے ہی شروع ہو جاتی ہے. اب کیسے شروع ہو جاتی ہے اس بارے میں آگے ہم نے بات کرنی ہے. کسی کپل کی شادی ہونے لگی ہے تو سب سے پہلے تو وہ یہ نالج حاصل کرے، یہ ان کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے کہ وٹ ایکچولی از اے گڈ پیرنٹنگ، کہ اچھی پیرنٹنگ کیا ہے اور ایک پیرنٹ سے کیا ایکسپیکٹڈ ہے. دین ہاؤ ٹو گیٹ پریپیئرڈ فار پیرنٹنگ. یو ہیو ٹو میٹ دوز پیپل. آپ کو لوگوں سے جا کر ملنا چاہیے جو لوگ سکسیزفل پیرنٹ ہیں، جن کا فیملی اسٹرکچر آپ کو اسٹرانگ نظر آتا ہے اور آپ کے آبزرویشنز بھی بہت زیادہ ہونی چاہیے. اسپیشلی اگر آپ کا اپنا فیملی اسٹرکچر بہت زیادہ اسٹرانگ ہے تو آپ کو ریزنز فائنڈ آؤٹ کرنی چاہیے کہ وٹ از دی ریزن، کہ فیملی اسٹرکچر کے اسٹرانگ ہونے کے پیچھے کس کس کا ہاتھ ہے اور کیا کیا وہ چیزیں ہیں جس کی وجہ سے بچے سکسیزفل ہیں، دونوں ڈومینس میں سکسیزفل ہیں. بٹ انفارچونیٹلی ہم گڈ پیرنٹنگ کا معنی یہ لے لیتے ہیں کہ بچے کو انگلش میڈیم اسکولز میں پڑھانا، بچے کو بہت ہی ہیوی فیسز دے کر ورڈلی اسکلز سکھانا. وہ فر انگلش بولتا ہے، انگلش بول کر وہ او لیولز میں اسٹارز لیتا ہے، اے لیولز میں اسٹارز لیتا ہے. اس کے بعد وہ کسی باہر کی یونیورسٹی میں جا کر ماسٹرز کرتا ہے، بیچلر کرتا ہے، جو بھی کرتا ہے اس کے بعد وہ بہت ویل سیٹلڈ ہوتا ہے. دس از وٹ وی تھنک دیٹ گڈ پیرنٹنگ از. However, I know many people personally جو بہت اچھی یونیورسٹیز میں پڑھے ہوئے ہیں، جو بہت سکسیزفل ہیں، جو کہ بہت اچھی سیلریز لے رہے ہیں، جو بہت ویل سیٹلڈ ہیں اور ان کے پیرنٹس نے واقعی انہیں بہترین سے بہترین انسٹیٹیوٹ میں پڑھایا. But yet when it comes to relationships, when it comes to family, they are not good family. وہ ریلیشن شپس میں فیل ہیں، یا ان میں کچھ ایسی عادات ہیں، ان کی پرسنالٹیز میں کچھ ایسے فلاز ہیں جس کی وجہ سے وہ اچھے مینیجر نہیں ہیں یا وہ اچھے ریلیشن شپس نبھانے والے نہیں ہیں. اینڈ یٹ اٹ آلسو ٹرو کہ کچھ لوگ دونوں چیزوں میں اچھے ہیں. جو لوگ دونوں چیزوں میں اچھے ہیں پھر کہیں نہ کہیں کمی آتی ہے ان میں کہ وہ پھر دین سے دور ہیں. ہم یہاں پر بات کریں کہ کمپریہنسو فارمولے کی، کہ آپ کے بچے نہ صرف کانفیڈنٹ ہوں، اچھا ایجوکیشن بھی لیتے ہوں، کانفیڈنٹ مسلم بھی ہوں، جب بھی کہیں جائیں وہ اپنی آئیڈینٹی پہ کانفیڈنٹ ہوں، کسی قسم کی انفیریٹی کمپلیکس کا شکار وہ نہ ہوں، اپنی رائے قائم کرنی آتی ہو، وہ ڈیسیژن میکر ہوں، وہ انالائٹیکل سکلز میں اچھے ہوں، ریلیشن شپس میں اچھے ہوں، حسد کرنے والے نہ ہوں، پرسنالٹیز میں وہ اسپرچول ہونے چاہیے، وہ انٹلیکچوئل فلوز یا یہ کہہ لیں کہ وہ مینٹل فلوز نہ ہوں جو دیکھنے میں آتے ہیں لوگوں کی پرسنالٹیز میں. آپ دیکھیں نا کہ اچھے انسانوں کی کتنی کمی ہوگی ہمارے معاشرے سے. اچھے رشتے نہیں مل رہے لوگوں کو. اچھے رشتے کب ملیں گے؟ یہ سوچنے والی بات ہے نا کہ اچھے رشتے کب ملیں گے؟ جب اچھے انسان ہوں گے. اب اچھے انسان کیسے بنیں گے؟ جب ان کی پیرنٹنگ اچھی ہوگی، جب انہیں ویلیوز ملتی ہوں گی گھر سے، جب پیرنٹس نے زیادہ ٹائم ویلیوز سکھانے میں لگایا ہوگا بجائے کہ میٹیریلزم سکھانے میں، بجائے کہ میٹیریل اسپیکٹس میں سرو کرنے میں. سو یہ ساری چیزیں جو ہیں نا بیفور پیرنٹنگ ہے کہ بیفور انٹرنگ انٹو میرج یو ہیو ٹو انڈرسٹینڈ کہ آپ نے اپنے بچے کو ایک کمپریہنسو تربیہ کرنی ہے. آپ نے اس کی انٹلیکچوئل گرومنگ کا خیال رکھنا ہے.
اگر آپ اس کی انٹلیکچوئل گرومنگ کا خیال رکھ رہے ہیں تو آپ کو اس کی اسپریچول گرومنگ کا بھی خیال رکھنا ہے. کل کو وہ ایک کانفیڈنٹ مسلمان بنے, اس کو زیادہ کانفیڈنس ہو اپنی مسلم پرسنالٹیز پر, مسلم ہیروز پر. اب یہ ماحول دینا اور انشور کرنا کہ وہ اس طرح کی پرسنالٹی بنتا ہے, یہ پیرنٹس کا کام ہے. لیکن پیرنٹس یہ کب کریں گے؟ جب ان کو خود ریئلائزیشن ہوگی ان سب چیزوں کی. بٹ انفارچونیٹلی ہمارے معاشرے میں چونکہ ہم ظاہر ہے کہ ہم نے انگریز کی غلامی کی, ہم نے اتنی انگریز کی غلامی جھیلی, سو انفارچونیٹلی ہم ابھی تک اتنا متاثر ہیں اس سے. اور دیکھیں کہ ان کی پیرنٹنگ کے حوالے سے باتیں لینے میں کوئی حرج نہیں ہے, کیونکہ انہوں نے نو ڈاؤٹ کہ انہوں نے بہت محنت کی ہے, اس پہ بہت زبردست کام کیا ہے, بہت اچھی باتیں ہیں ان کی, بہت زبردست ریسرچز ہیں. لیکن زیادہ تر پرسپیکٹیو ان کا میٹیریل ہے کہ آپ اپنے بچے کو میٹیریلی کس طرح سے سالڈ کر سکتے ہیں. ہم یہاں پر خالی میٹیریلزم کی بات نہیں کر رہے, ہم یہاں پر اسپرچول ہونے کی بھی بات کر رہے ہیں. اسپرچول گرومنگ جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے. سو جو بھی لوگ شادی میں انٹر ہونے والے ہیں یا جو پیرنٹس بننے والے ہیں, ان کے پاس ابھی موقع ہے کہ وہ یہ چیزیں ریئلائز کریں کہ جو مسٹیک مجھ میں رہ گئی آگے وہ میرے بچے میں نہ آئے. سو اٹ آل اسٹارٹس بیفور میرج, اٹ آل اسٹارٹس بیفور بیکمنگ اے پیرنٹ. پھر وہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ بندہ ایک اچھے پارٹنر کا انتخاب کرے, ایک ایسی وائف کا انتخاب کرے, ایک ایسے ہسبینڈ کا انتخاب کرے جو ویلیوز والا ہو, جو اسٹرانگ بیک گراؤنڈ سے آ رہا ہو, جس کے اپنی فیملی میں اتنے مسئلے مسائل نہیں ہیں, کہ جس کی فیملی بہت سالڈ ہے, جس کا خاندانی اسٹرکچر بہت سالڈ ہے. یہ چیزیں دیکھنی چاہیے, اور انفارچونیٹلی یہ چیزیں ہم اگنور کر دیتے ہیں, کیونکہ ہمیں بالی ووڈ نے صرف یہ بتایا ہے کہ بس ایک بندہ آپ کو پسند ہے تو گو فار ہیڈ. جبکہ شادی کے بعد بہت سی چیزیں میٹر کرتی ہیں. جب آپ ان چیزوں کو نہیں دیکھتے, ان چیزوں کو ویلیو نہیں دیتے, تو پھر بات جو ہے ڈائیورس تک پہنچتی ہے. آپ کے لیے بہت ضروری ہے کہ آپ ایک ایسا پارٹنر سلیکٹ کریں جس کے پیرنٹس بہت اچھے ہوں, جس کی اپنی گرومنگ بہت اچھی ہوئی ہو, ریلیجیس ایز ویل ایز دی ورڈ سینس, اس کی انالیٹیکل سکلز بہت اچھے ہوں, اس میں میٹیریلٹی ہو, اس میں یہ سینس آف رسپانسبلٹی ہے, اس میں سیریسنیس ہے. انفارچونیٹلی ایسے بہت کم لوگ ہیں. آئی نو, آئی انڈرسٹینڈ. اس کی وجہ یہ ہے کہ بہت عرصے سے ہم نگلیکٹ کر رہے ہیں ان چیزوں کو, کہ پیرنٹنگ کرنی چاہیے, گڈ پیرنٹنگ کرنی چاہیے, بچے پہ توجہ دینی چاہیے. انفارچونیٹلی فادرس تو گھر میں ہوتے ہی نہیں ہیں. بچے زیادہ تر جو ہے اپنی ماں کے ساتھ رہتے ہیں, اور کچھ کیسز میں تو نہ تو فادر ہوتے ہیں اور نہ ہی مدر ہوتی ہیں, بلکہ میڈز ہوتی ہیں. بچے ڈرائیورز کے ساتھ, میڈس کے ساتھ زیادہ تر ٹائم اسپینڈ کر رہے ہوتے ہیں, یا بچے زیادہ تر ٹائم اپنے کزنس کے ساتھ اسپینڈ کر رہے ہوتے ہیں, اسپیشلی ان کمبائن فیملی سسٹم. جوائنٹ فیملی سسٹم جو ہے تو وہ تو بہت ضروری ہے کہ آپ ایک ایسا پارٹنر سلیکٹ کریں جو میچور ہے, جو اس چیز کو انڈرسٹینڈ کرتا ہے کہ پیرنٹنگ مذاق نہیں ہے. بچے کو دنیا میں لانا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے, لیکن بچے کو دنیا میں لا کر اس ذمہ کو نبھانا یہ ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے. سو ایسے انسان کا انتخاب کرنا جو اس کے بارے میں سیریس ہے. میکنگ دعا بیفور میرج, دس از سم آف دی پری پیرنٹنگ اسٹیپس. اینڈ بیفور بیکمنگ اے پیرنٹ, ابراہیم علیہ السلام کی دعا چیک کیجئے ذرا آپ, کہ ابراہیم علیہ السلام کا وین چیک کریں کہ انہوں نے پتہ نہیں 1000 سال کا سوچا. یہ نہیں سوچا کہ میرا بچہ آئے گا, اس کے بچے آئیں گے, آگے اس کے بچے آئیں گے. چیک آؤٹ دا وین دیٹ ہی از پریئنگ, کہ وہ دعا کر رہے ہیں اللہ میری ذریت میں سے ایسے لوگ آئیں جو نماز قائم کریں. دس از کالڈ دا وین. اور پھر انہوں نے اللہ سے دعا کی کہ میری ذریت میں سے صالحین کو پیدا کر, اماموں کو پیدا کر, یعنی انبیاء لے کر آ. تو اللہ تعالیٰ نے انہیں جواب دیا. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم ضرور لائیں گے, لیکن ظالموں میں سے نہیں. یعنی کہ تمہاری اولاد میں بھی اگر کوئی ظالم ہوا تو اس کو امامت نہیں ملے گی, امامت انہیں کو ملے گی جو ڈیزرو کرتے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کی. اینڈ ہی از دا فادر آف پروفٹ. کیا ہم بچے کی پیدائش سے پہلے اس طرح کے وین کے ساتھ جاتے ہیں؟ کیا ہم یہ دعا سوچتے ہیں کہ اللہ میرا بچہ نمازی ہو, یا اللہ یہ بچہ ہدایت پہ ہو, یا اللہ اس کی جنریشن ہدایت پر ہو, یا اللہ کل یہ میرے لیے صدقہ جاریہ بنے؟
کیا ہماری یہ دعاز ہوتی ہیں؟ بہت کم ہے، بہت ریئر ہیں. بہت سے پیرنٹس کرتے بھی ہوں گے، لیکن ظاہر ہے کہ جب ہمارا پرسپیکٹیو ہی سارا کا سارا میٹیریل ہے، جب ہم بچے کو صرف ایک کھلونا سمجھتے ہیں جس نے ہماری زندگی میں آنا ہے، گھر میں رونق لگانی ہے، ہم نے اس کے ساتھ کھیلنا ہے، اس کے علاوہ ہم اس کی کوئی حیثیت نہیں سمجھتے، تو پھر بڑا مشکل ہے کہ ہم اس طرح کی دعاز جو ہیں وہ کریں. تو شادی سے پہلے دعا کرنا، اللہ سے یہ دعا کرنا کہ اللہ مجھے ایسی اولاد دے جو میرے لیے آزمائش نہ بنے، جو مجھے کسی فتنے میں نہ ڈالے. اے اللہ ایسی اولاد نہ دے جو کل کو میرے لیے آزمائش بنے، جو کل کو میرے لیے بہت بڑا فتنہ بنے. یہ ساری چیزیں بہت امپورٹنٹ ہیں. اور اٹ آل اسٹارٹس بائی سیریسلی میکنگ دعا ٹو اللہ سبحانہ و تعالیٰ. پھر اپنے مائنڈ کو پریپیئر کرنا پیرنٹنگ کے لیے. اس میں زیادہ بھی آپ کو اوور کانشیس ہونے کی ضرورت نہیں ہے. کچھ لوگ جو ہیں ان کا ویو یہ ہوتا ہے کہ نہیں 1 سال تو وہ اپنا مائنڈ پریپیئر کریں گے، یا یہ کہ وہ ورک شاپس لیں گے، یہ اٹینڈ کریں گے، وہ اٹینڈ کریں گے، یہ بک پڑھیں گے، وہ بک پڑھیں گے، اس کے بعد جا کے پھر ہم پیرنٹ بننے کا سوچیں گے. تو یہ بھی بات ٹھیک نہیں ہے، اتنا بھی اوور کانشیس ہونا مناسب نہیں ہے. مدر میں تو ویسے ہی پیرنٹنگ کی جو ہے نیچرل کوالٹیز موجود ہوتی ہیں، تو زیادہ اوور کانشیس نہیں ہونا. نیکسٹ ایپیسوڈ میں انشاءاللہ ہم اس کو مزید ایکسپینڈ کریں گے اور فادر کی اسٹیٹسٹیکل ویلیوز کے بارے میں دیکھیں گے اور مدر کی. سو جزاک اللہ خیر فار لسننگ. اللہ حافظ.